سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے ہیں، کسی کو 100 بکریاں، کسی کو 200 بکریاں، کسی کو 50 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ. اسی وقت جب یہ قبضے میں آیا اسی وقت تقسیم ہو رہی ہے. صفوان سرکار کے سامنے آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آؤ صفوان، اور حکم فرمایا کہ ان کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. اتنا دیے، بس 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 کہنے لگے. اور جب اتنی سخاوت حضور کی دیکھی تو اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے خدا کی قسم آج سے پہلے محمد سے مجھے دشمنی جتنی تھی کسی سے نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم آج کے بعد محمد سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، کیونکہ جو ان کی سخاوت ہے یہ صرف نبی ہی ایسی سخاوت کر سکتا ہے، غیر نبی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی سخاوت کر دے. تو ایسی سخاوت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کہتے ہیں جب کوئی کچھ مانگتا تو حضور کبھی اس کو نہ کہتا ہی نہیں. یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر کثیر مال غنیمت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سارا مال ختم ہو گیا. اور آپ جب اٹھے تو اس حال میں اٹھے کہ اپنی چادر مبارک کو جھٹک دی، یعنی پھول وغیرہ جو بھی مال میں سے آپ کے لباس مبارک کو لگی تھی اس کو جھٹک کر اٹھے. کہتے ہیں نا آپ جھٹک دیے کچھ بھی نہیں ہے. تو سرکار اس طرح جب اٹھے تو اب ایک جنا آ گیا، آ کے بولا یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائیے. تو سرکار فرمائے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کام کر کسی سے میرا نام بول کے کچھ لے لے، میں اس کو ادا کر دوں گا. تو یہ سخاوت دیکھ کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس موقع پر جو کچھ تھا آپ تقسیم فرما دیے تو مکلف ہی نہیں بنایا آپ کچھ دینے کا، تو پھر آپ اس پر ایسا کیوں تکلیف اٹھاتے اپنی جان پہ؟ ان کو دیکھا نہیں گیا. چاہنے والوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کے پاس ہے ہی نہیں، لوگ تنگ کر کے مانگ رہے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں تو کہیں کو دینا چاہ رہے لوگوں کو. تو سرکار کو جو تکلیف ہوتی تھی قرض ادا کرنا ہے، آپ کسی سے دلوا دیے ان کو دینا پڑے گا. تو یہ تکلیف سرکار کی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں معلوم آتا، ایسی بات کہہ دیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے متغیر ہو گیا. کہنے لگے عمر ایسا نہ کہو. تو اتنے میں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دیتے جائیں آپ کا رب آپ کو اور دیتا جائے گا. تو یہ سن کر میرے آقا خوش ہو گئے اور کہنے لگے دیکھو عمر اللہ مجھے دیتا جائے گا، میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا جاؤں. تو یہ شانتی سرکار کی سخاوت ہے. تو یہ جو سخاوت ہے یہ ایک اخلاق کا ایک حصہ ہے، ایک خلق ہے یہ. اور سخاوت کسے کہتے ہیں؟ خوش دلی سے راہ خدا میں خرچ کرنا. خرچ تو کرنے والے بہت ہیں، کئی لوگ خرچ تو کرتے مجبور ہو کے کرتے، کئی ایسے رہتے خرچ کرتے لیکن اس کے پیچھے ان کی کوئی غرض رہتی، کئی مقاصد کے ساتھ خرچ کرتا ہے آدمی. لیکن سخی نہیں کہیں گے ایسے لوگوں کو. سخی وہ ہوگا جو خرچ کر کے خوش ہو، وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ خرچ کیا جائے، اس کو خرچ کرنے کے بعد ایک سرور نصیب ہوتا ہے. یہ سخی کو ہو سکتا ہے. اور سخی جو ہوتا ہے وہ خلقی طور پہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے. تو سید الاسخیات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سخیوں کے سردار حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے بہت بڑا مال غنیمت آیا. شام کے وقت یہ اونٹوں کی قطاریں پہنچی. حضور کو اطلاع کی گئی یا رسول اللہ مال غنیمت آیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا بھی گوارا نہیں کی. ابھی میرے جیسے آپ کے جیسے آدمیوں کو معلوم ہو جائے وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے لفافہ لے کے بولے تو ہم خوش ہو جاتے. کب بات ختم ہوئی تو جانا لفافہ لینا ہو، یا کوئی ہم کو کچھ تحفہ دینے آیا، رخا دینے آیا یا کچھ اور دینے آیا تو ہم کیسا جلدی باہر آئے بولتے گھنٹی بجی بولتے باہر آئے. فطری طور پہ انسان کو خوشی ہوتی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ قطاریں کھڑی ہیں اونٹ کی تو سرکار فرمائے مسجد نبوی میں رکھا دو، صبح آؤں گا تو دیکھنا ہوگا. اللہ ساری رات مسجد نبوی کے صحن میں وہ مال پڑا رہا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے، نماز فجر ادا فرمائیں، نماز اشراق ادا فرمائیں. اس کے بعد آ کر اس مال کے پاس راوی کہتے ہیں تشریف فرما ہو گئے. اور پھر وہ مال سرکار کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. تو اللہ کا ہے مطلب اللہ کے رسول ہی کا ہے. خزانے تو اللہ کے ہیں، مالک رسول اللہ ہے. تو پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے. لیکن میرے آقا کی سخاوت کے قربان جاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے جاتے صحابہ کو دیتے جاتے، بلاتے جاتے صحابہ کو دیتے جاتے، یہاں تک کہ حضرت
عباس بن عبد المطلب آئے سرکار کے چچا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی عنایت فرمائی. سرکار فرمائے لو چچا لے جاؤ. دیتے گئے. اب یہ اور مانگتے گئے اور دیتے گئے اور مانگتے گئے اور دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ جو پوٹلی بنائے انہوں اٹھانے نہیں آ رہا، اٹھانے نہیں آ رہا، اتنی وزن ہو گئی سونے چاندی سے. تو سرکار فرمائے چچا اتنا ہی لو جتنا اٹھا سکتے ہو، اتنا ہی لو جتنا اٹھا سکتے ہو. مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حضور اس حال میں اٹھے اس تقسیم کے بعد کہ ایک حب سیاہ یعنی کالا دانہ بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور اپنی چادر مبارک کو جھٹکتے ہوئے سرکار اٹھ کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے. ایسی سخاوت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی.